अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान या जो मुज़ाकरात थे उस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त और बड़ी अहम ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से ये कि चंद चंद जो घंटे हैं वो बड़े अहम हैं। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो खिताब किया उसमें या जो उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात के जवाबात दिए उसमें भी उन्होंने बड़े सख्त ईरान के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं। अब पाकिस्तान जो है वो सिफारती सतहों पर जो कोशिशें कर रहा है उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अब जो चंद घंटे हैं वो बड़े कीमती हैं। फिर दूसरी तरफ इस तरह के जो सख्त बयानात हैं, फिर अभी जो सऊदी अरब के ऊपर हमले के हवाले से वज़ारत ख़ारजा का एक बयान आया है और ये बयान जो माजी में बयानात आए हैं उन बयानात से कुछ मुख्तलिफ और बड़ा सख्त और वाज़ेह जो बयान अगर हम कहें तो वो है, जिसमें वज़ारत ख़ारजा ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो पाकिस्तान ने हमलों को सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। और इसी के साथ साथ इसी बयान में ये कहा गया है कि जो कीमती जानों का ज़िया है उस पर पाकिस्तान जो है वो इज़हार अफसोस करता है और मुतासरा ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत भी करता है। तो एक तरफ जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का मुआहदा है, उस मुआहदे के बाद ईरान के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं, उस तमाम ताल्लुकात जो हैं उसके बावजूद एक बैलेंस जो रोल है वो पाकिस्तान का रहा है। और अब भी सिफारती सतह पर जो कोशिशें हैं, जो मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें हैं, उस हवाले से भी बड़ी अहम पेशरफ जो है वो सामने आ रही है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं, अब ये जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि चंद घंटे कहा जा रहा है कि बड़े अहम होंगे, तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी हम बात करेंगे। जो चंद सवालात हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं उसी पर हम बात करेंगे। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त जो मुज़ाकरात के हवाले से आपके इल्म में है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से कोशिशें जारी हैं, इस्लामाबाद के अंदर भी एक अहम बैठक हुई और अब भी एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से तो कहा जा रहा है कि चंद घंटे जो हैं वो बड़े अहम हैं, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो बड़े वाज़ेह और बड़े सख्त हैं। आप किस तरफ सूरत हाल सर जाते हुए देख रहे हैं? इन चंद घंटों में और पिछले 24 घंटे में सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत हमले हुए हैं। उनके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज़ जो है उनके ऊपर हमले हुए हैं। इसी तरीके से जो है उनके बुशहर जो उनका न्यूक्लियर पावर प्लांट है, फिर जो है इसराइल ने ये धमकी दी है कि वो ट्रेनों के ऊपर भी हमले करने वाला है। और फिर इसी वहाँ जामियात हैं या उसके अलावा जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे जद में आ चुके हैं। दूसरी तरफ जो है लबो लहजा तुंद है, वो तेहरान का हो या वाशिंगटन का हो, सदर ट्रंप का हो या ईरानी क़यादत का हो। तो लेकिन इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से जंगबंदी हो जाए और उसके बाद जो भी मामलात हैं उनको सफारती ज़राए से हल किया जाए। पाकिस्तान की कोशिश जारी है। उसमें एक और जो है डेवलपमेंट जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया है उसमें पाकिस्तान को बहुत मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात है और एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो इस तरीके से इस माहिदे के मुताबिक पाकिस्तान की मखसूस ज़िम्मेदारियाँ भी बनती हैं। यानी पाकिस्तान एक तरीके से दिफाई हलीफ है सऊदी अरब का, और ईरान के साथ भी रिवायती तौर पर उसके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान उस माहदे के तहत पाबंद है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला किया जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये इस हद तक वाज़ेह है। तो और जो है इसराइल ने अपने हमलों को शदीद दर्द कर दिया है। जो ईरान भी है वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उसने अभी थोड़ी देर पहले जो है तल अवीव के ऊपर शदीद हमले किए, जिसकी लाइव फुटेज दिखाई जा रही थी। तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान ने रास्ता इख्तियार किया हुआ है उसमें जो है वी मस्ट परसवियर इन इट, और हम जो है आगे जो है बढ़ते रहें। ज़ाहिर है कि सूरत हाल बहुत मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान जो कोशिश कर रहा है उसे चीन की भी हिमायत हासिल है, तुर्की और मिस्र की, सऊदी अरब की हिमायत हासिल है, फिर जो दूसरी इलाकाई खलीजी रियासतें हैं उनकी भी है। मैं समझता हूँ कि रूस और यूरोपियन यूनियन जो है वो भी चाहते हैं कि किसी तरीके से जंग बंद हो, क्योंकि एक तरफ तो इंसानी जानों का नुकसान हो रहा है, अमलाक जो है बुरे तरीके से तबाह हो रहे हैं, तनसीबात तबाह हो रही हैं, पूरे के पूरे जो खुशहाल तरीन मुसलमान ममालिक तबाह हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक आलमी माशी बहरान भी पैदा हो गया है, जिसकी वजह से हर सार्फ दुनिया में मुतासर हो रहा है।
مشرق و مغرب جہاں بھی آپ دیکھیں، ایشیا، یورپ، امریکاز، جہاں بھی جائیں وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان جو کوشش کر رہا ہے وہ نہ صرف قابل تعریف ہے، بلکہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ خطے کو امن و سلامتی سے ہمکنار کرنے کے لیے ناگزیر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سردار مسعود خان صاحب، یہ جو جیسے آپ نے بھی ذکر کیا سعودی عرب کا، اور اس پر ایک معاہدے کے حوالے سے جو سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کا ایک معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ابھی تک جیسے ایران ہو گیا، امریکہ ہو گیا، سعودی عرب اور باقی ممالک، سب کے ساتھ مطلب کوئی ایک ملک بھی پاکستان سے ناراض نہیں ہے جو سفارتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، بلکہ ان کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے سر، آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد اگر اسی طرح حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہوگا مزید نیوٹرل رہنا؟ یہی پاکستان کی خواہش ہے اور یہی سعودی عرب کی خواہش تھی۔ سعودی عرب نے بھی جو ہے پاکستان کے ذریعے سفارتکاری کے عمل کو آگے بڑھایا، اور پاکستان نے اسی لیے جب ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ بلائے تھے تو سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی بلائے، تاکہ جو ہے ان کو مکمل طور پر اعتماد میں لے لیا جائے۔ اور اس سے پہلے جو ہے ہمارے قائدین جو ہیں وہ عسکری اور جو سیاسی قائدین ہیں یہ وہاں ریاض میں موجود تھے تاکہ ہر سطح پر مشاورت ہو جائے۔ تو یہی راستہ ہم چننا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا ادراک تہران میں ہونا چاہیے کہ یہ راستہ بہتر راستہ ہے۔ وہاں جو ہے انہوں نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے کہ وہ عارضی مستقل جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس کی بجائے ایک مستقل جنگ بندی ہونی چاہیے، اور اس خطے سے تمام تنازعات کو ختم کرنا چاہیے، اور انہیں جو آبنائے ہرموز میں حکمرانی کا، گورننس کا جو ہے کوئی اختیار دینا چاہیے۔ تو ان میں سے جو بھی معاملات تھے اس میں سر فہرست تو آبنائے ہرموز ہے، لیکن جو باقی معاملات ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر معاشی پابندیاں جو بھی امریکہ نے عائد کیے ہیں یا بین الاقوامی برادری نے عائد کی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ جی معقول مطالبات ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو پاکستان نے تجویز دی تھی کہ جنگ بندی کریں، آبنائے ہرموز کو کھولیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے باقی معاملات جو ہے ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں۔ میرا خیال ہے کہ بہتر راستہ ہے۔ ایران نہیں مانا کہ 45 دن کے لیے یا 30 سے 45 دن کے لیے کوئی عارضی جنگ بندی ہو، یا پاکستان کی یہ تجویز کہ 15 سے 20 دن کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ان تمام معاملات کو، پیچیدہ معاملات ہیں، جوہری ہوں، میسائل سے متعلق ہوں، یا جو ایران کے ریجنل الائز ہیں ان کے بارے میں ہو، ان سب کے لیے یہ بہت مشکل معاملات ہیں، اور یہ صرف گفت و شنید کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں اور تھرڈ پارٹی میڈیشن سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بھی توقع ہے کہ ان کے براہ راست پاکستان یہ بھی تیاری کر رہا ہے کہ امریکہ اور تہران کے براہ راست مذاکرات ہو جائیں، تاکہ وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کر سکیں۔ لیکن سر، آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس طرف الٹیمیٹلی جائے گا؟ کیونکہ اسلام آباد کے اندر جو مذاکرات ہوئے تھے اس کے بعد یہی آپ والی بات کہ پاکستان نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر دونوں فریق رضامند ہیں تو پاکستان مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں تہران اور واشنگٹن جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں، بات چیت ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی جو صدر ٹرمپ کی کیبنٹ ہے اس میں خاص طور سے جے ڈی وینس جو ہیں، اسٹیو وٹکاف بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نائب صدر جی جے ڈی وینس جو ہے وہ پیش ہیں، اور ان کی خواہش ہوگی امریکہ میں جو ہے سیاسی قیادت میں اور عسکری قیادت میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے اس جنگ کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ ایران سے کوئی ایسا سگنل نہیں مل رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ عارضی جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پھر، یا مطلب اسرائیل اور امریکہ مل کر ایک مرتبہ پھر اسے دھوکہ دیں گے، اور مذاکرات کی آڑ میں ایک مرتبہ وہ تھوڑے سے عرصے کے بعد ری اسمبل کر کے دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ تو ہمیں ان کا منطق بھی سمجھ میں آتا ہے، اور دوسرے یہ کہ جو امریکہ کی طرف سے شرائط آئی ہیں وہ تقریباً جو ہے اب تک جو بھی ہیں وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی ہیں، اور وہ ایران کسی طریقے سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان درمیانی راستہ تلاش کر رہا ہے، اور یہی اصل میں ایک ثالث کا کام ہوتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ ہم کامیاب ہوں، کیونکہ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر یہ جنگ ختم نہ ہوئی اور صدر ٹرمپ نے وہ حملے کی جو کہتے ہیں کہ ایک رات میں پورے کے پورے
ایران کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ پورے کے پورے جی جو خلیجی ریاستیں ہیں یا پورے کا پورا خطہ جو ہے اسے اندھیرے میں ڈبو دیں گے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک تباہی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا، اور اس سے سنبھلنے کے لیے کئی اشرے لگ جائیں گے. مطلب جو تعمیر نو ہوتی ہے اس کے لیے اس کی جو سب تباہی ہو جائے گی، اس کی تعمیر نو میں بہت وقت لگتا ہے، وہ ٹیکنالوجی لگتی ہے، اور اس کے بعد یہ تقریباً اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو اس خطے کی، ایران کی اور بہت خلیجی ریاستوں کی بھی وہ صورتحال بن جائے گی جو کہ غزہ کی صورتحال ہے. جو اسرائیل جو ہے اس وقت جو ہے لبنان میں تباہی و بربادی کر رہا ہے، وہ صورتحال بن جائے گی. اچھا سر، لیکن جیسے آپ نے بھی ایران کی منطق کی بات کی، تو وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 2 مرتبہ مذاکرات کیے اور مذاکرات کے دوران ہی ایران کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے گئے. تو اس وقت اگر ایران کی طرف سے انکار ہے یا جو بھی اس وقت صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک ٹرسٹ کا ایشو بھی ہے؟ ٹرسٹ کا بہت بڑا ایشو ہے. وہ بلکہ ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ اور بھی زیادہ ایروڈ ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ان کی اعلیٰ ترین قیادت کو ختم کر دیا ہے. یعنی جی 100 کے قریب ہے قائدین تھے، ان کو قتل کیا گیا ہے. اور یہ ایک جو نظام حکومت میں جو ان کی ٹاپ ٹیئر ہے اس کو اس طریقے سے بے دردی سے ختم کر دیا جائے تو وہاں جو ہے خیر سگالی پیدا کرنا بہت مشکل ہے. صدر ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نئی رجیم وجود میں آ چکی ہے جو پہلے سے زیادہ لچکدار ہے یا پریگمیٹک ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا. یہ وہی نظام چل رہا ہے، اور یہ وہی اسی نظام کے تھرڈ ٹیئر کے لوگ جو ہیں، یا اس ہم پلہ ٹیئر کے لوگ ہیں، اور ان کا جو ہے نظام حکومت وہی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کا جو پورے کا پورا جو ڈاکٹرن ہے اور گورننس وہ بھی وہی ہے. تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایران کیوں اس وقت جو ہے اس قسم کے شک و شبہ کا اظہار کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ ایران نے اپنے اوپر پابندی لگائی تھی کہ وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہیں کرے گا، اگر اس کا وہ دوبارہ سے احیا کر لے، کیونکہ سعودی عرب اور دوسرے ممالک جو ہیں اس نے کوئی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا تھا اور ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ہمارے دوست ملک کے اور ہم آپ کے اوپر حملے نہیں کریں گے، کہ صرف امریکی تنصیبات کے اوپر کریں گے. تو دیکھیے جی کہ وہ اس کا اعادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں گڈ سینس شوڈ پریویل ایون ان دیز ویری ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز. چلیں ٹھیک ہے. سردار مسعود خان صاحب بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین، سردار مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ وزارت خارجہ کی جانب سے جو بیان آیا ہے سعودی عرب کے اوپر حملوں کے حوالے سے، ان کی مذمت بھی کی گئی ہے، اور بڑا ایک واضح طور پر پاکستان نے اس حوالے سے اپنا بیان بھی جاری کیا ہے. اب جیسے کہا جا رہا ہے کہ چند گھنٹے جو ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے. پاکستان نے بھی اپنا واضح موقف جو ہے وہ سامنے رکھا ہے، خاص طور پر سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں اس حوالے سے بھی پاکستان کا ایک واضح موقف ہے، اور جو سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اس کے بعد جو پاکستان کی پوزیشن بنتی ہے اس حوالے سے بھی پاکستان نے اپنی واضح پوزیشن لی ہے اور واضح بیان جو ہے وہ بھی جاری کیا ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو سیاسی ایشوز ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے.